سب سے پہلے تو ایسا کرے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34 نکال لیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 نکال لیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یعنی اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو آیت کے اعتبار سے یہ کہا جا رہا ہے اور اذ تب، جب کہیں یا تب کہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی کب. قُلْنَا کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ لیے کن کے لیے؟ ملائکہ کے لیے. تسجدوا سجدہ کر رہے ہو، لِآدَمَ آدم کے لیے، فَسَجَدُوا پس سجدہ کر رہے ہیں، الا مگر ابلیس جو ابلیس ہے وہ نہیں کر رہا. ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر کیا گیا وہ استکبار کے، وکان من الکافرین اور وہ اس کا معاملہ یہ کہ وہ قانون میں تھا، یعنی وہ قانون میں کفر کرنے والوں میں. اب یہاں پر جو بات کی گئی دیکھیں یہاں بات کی کیا کی گئی؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ آدم کے لیے سجدہ کرنے کا کہا گیا. کس کے لیے؟ آدم کے لیے سجدہ کرنے کا کہا گیا. ابھی ہم یہ نہیں بات کریں گے یہ آیت ہے، آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کریں گے ابھی. یعنی میں جو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ابھی جو عربی متن ہے صرف اسی کے اوپر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور آپ نے خود بتانا ہے آدم کیا ہے، خود بتائیں گے آپ. یہاں پر آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے. آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے. سجدہ کون کر رہا ہے؟ ملائکہ. انکار کون کر رہا ہے؟ ابلیس. جن عقائد و نظریات کی بنیاد پر یعنی آپ کے سوالات ہیں جو آپ نے بات سامنے رکھی تو ان کو سامنے رکھتے ان کی بنیاد پر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات سجدے کا حکم کن کو دیا گیا؟ ملائکہ کو. سجدہ کر کون رہا ہے؟ ملائکہ. اچھا انکار کون کر رہا ہے؟ ابلیس. ابلیس کو حکم دیا گیا. اس سے تھوڑا پیچھے آ جائے. ابلیس کیا ہے؟ ابلیس کیا ہے؟ ابلیس جن ہے. جن ہے. وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ مِنْ رَبِّهِ. ایسا ہی ہے نا؟ جی. تو ابلیس جن ہے. اب جن اور ملائکہ سیم ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو اب جو یعنی کہ جو عقائد نظریہ چلے آ رہے ہیں ان کے مطابق سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے جناب ملائکہ کو، اور انکار کون کر رہا ہے؟ جن. یہاں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے بھائی اس کے لیے حکم تھا جو وہ انکار کر رہا ہے؟ جی اس میں تو واضح ہو رہا ہے کہ ملائکہ کو حکم تھا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ملائکہ کو حکم تھا، میں نہیں یہ کہہ رہا. میں تو بھی اس کے اوپر میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن عقائد و نظریات کی بنیاد پر آپ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو ان کی کوئی بنیاد بھی تو ہونی چاہیے نا. تو میں تو صرف آدم کو واضح کرنے کے لیے میں یعنی کہ اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے ملائکہ کو تو ابلیس کے لیے تو حکم تھا ہی نہیں. ابلیس تو جناب جنوں میں سے تھا، قرآن میں واضح کر دیا گیا سورہ الکہف میں. تو ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ سوال پیدا ہوتا یا نہیں پیدا ہوتا؟ جی. ایسا ہی ہے نا؟ جی. سوال پیدا ہوتا ہے. آج تک کیا اس سوال کا کوئی جواب دے سکا؟ کوئی جواب دے سکا؟ کوئی جواب نہیں دے سکا. جواب کیسے کہتا ہے؟ جو سوال کو مٹا دے. ہاں یہ ہے جی، کوئی کہتا ہے جی میری یہ رائے ہے، جی میری یہ رائے ہے، جی میری یہ رائے. مثال یہ کہتا ہے جی میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ کلاس میں داخل ہوں تو اگر 99 جو ہے وہ لڑکے اسٹوڈنٹ ہیں، ایک لڑکی ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ لڑکے اور لڑکی کھڑے ہو جاؤ. آپ کہیں گے لڑکے کھڑے ہو جاؤ. جب آپ لڑکے کہیں گے کھڑے ہو جاؤ تو لڑکی آٹومیٹکلی وہ اقلیت میں ہے تو اس کو کھڑا ہونا پڑے گا. تو یہ کوئی جواب تو نہیں ہے نا. یہ جواب بنتا ہے بھائی وہ ایک الگ جنس ہے. اگر آپ لڑکوں کو کہہ رہے ہیں تو وہ تو لڑکی ہے نا، وہ لڑکا تھوڑا ہی ہے جی. جب آپ اگر تو آپ یہ کہیں کہ بھائی سب کھڑے ہو جاؤ یا آپ صرف یہ کہیں سٹینڈ اپ تو اس کا مطلب یہ ہے لڑکے ہوں یا لڑکی سب نے کھڑا ہونا ہے. اب اگر لڑکی انکار کرتی ہے تو اس کا مطلب واضح ہے بھائی حکم سب کے لیے تھا. ٹھیک ہے نا؟ حکم ہے سب کے لیے تھا. بہرحال یہاں اس بنیاد پر بھی آپ کی یعنی کہ جو آدم والی کہانی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے، بے بنیاد ثابت ہو جاتی ہے. حقیقت ہے اس کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے. تو لہٰذا اب وَلَقَدْ وہی آپ جب آپ تحقیق کریں گے تو تحقیق نے کیا کرنی ہے ذرا غور کریں. آگے کیا ہے؟ خَلَقْنَاكُمْ خلق کیا ہم نے تمہیں. کسے خلق کیا؟ تمہیں. ثم پھر، ثم کا معنی کیا ہوتا ہے؟
سما سے کہتے ہیں ایک کام کیا، وہ کام کرنے کے بعد اگلا کام کرنا، ایک کام کرنے کے بعد اگلا کام کرنا. غور کریں، خلقناکم، خلق کیا ہم نے کس کو؟ تمہیں. ثم صورناکم، خلق کرنے کے بعد کیا کیا؟ صبر کیا ہم نے تمہیں. خلق کرنے کے بعد کیا کیا؟ صبر کیا. کسے صبر کیا؟ تمہیں. ایسا ہی ہے نا، جمع حال کا صیغہ ہے تمہیں. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، صبر کرنے کے بعد حکم دیا گیا سجدے کا. اب کسے دیا گیا وہ بات کی بات ہے، کس نے کیا سجدہ، کس نے انکار کیا وہ بات کی بات ہے، لیکن سجدے کا حکم کب دیا گیا؟ صبر کرنے کے بعد. اچھا اب یہاں چیزیں دو سامنے آتی ہیں. وہ پہلی چیز یہ کہ خلقناکم، خلق کیا تمہیں، خلق کرنا کچھ اور ہے، صبر کرنا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے جی، خلق کرنا کچھ اور ہے، صبر کرنا کچھ اور ہے. اب اگر ان دونوں میں سے ایک کی سمجھ آ جائے تو دوسری آٹومیٹک سمجھ آ جائے. اگر خلق کی سمجھ آ جائے صبر کی سمجھ آ جائے گی، صبر کی سمجھ آ جائے خلق کی سمجھ آ جائے گی. اور سجدے کا حکم کب دیا گیا؟ صبر کرنے کے بعد. صبر کرنے کے بعد. کن کو صبر کرنے کے بعد؟ جی ہمیں. اب مجھے، ہاں خلقناکم، خلق کیا تمہیں، پھر صبر کیا تمہیں، تو سجدے کا حکم کسی باب آدم کو دیا جائے گا؟ نہیں، ہمیں دیا گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ کون سے باب آدم کو دیا جائے گا بھائی؟ یہی تو کہا جا رہا ہے. اب یہ دعوت کسی کی ہے؟ ابھی سارا واضح ہوگا، ہر چیز واضح ہوگی. آج تک یہ قرآن میں موجود تھا، آج تک سمجھ کیوں نہیں آیا کسی کو؟ یہ سارا واضح کیوں سمجھ نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ احمد عیسیٰ کی تاریخ ہے، یہ احمد عیسیٰ کی دعوت ہے. یہ جب تک احمد عیسیٰ نے آنا نہیں تھا، قرآن کی آیات نے بیان نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے نا؟ بہرحال یہ بعد کی بات ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. بہرحال چیز یہ ہے، خلق کیا تمہیں، خلق کرنے کے بعد صبر کیا تمہیں، صبر کرنے کے بعد سجدے کا حکم دیا، تو سجدے کا حکم کسی اور کو دیا جائے گا. خلق تمہیں کیا جا رہا ہے، صبر تمہیں کیا جا رہا ہے، تو سجدے کا حکم کسی اور کو دیا جائے گا. پہلی تو چیز یہ ہے، سجدہ سمجھنے. سجدہ کہتے کسے ہیں؟ سجدہ، آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ سجدہ کہتے ہیں خود کو مکمل طور پر کسی کی عبادہ میں دے دینا، کسی کا عبد بن جانا، یعنی غلام بن جانا، اپنے آپ کو کسی کے آگے مکمل طور پر سنڈر کر دینا. یہ جو آپ سجدہ یہ جو کرتے ہیں، یہ سجدہ نہیں، یہ سجدے کی اگزامپل ہے. سجدے کی اگزامپل ہے. مثال کے طور پر آپ کیا، سب سے پہلے آپ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کھڑے ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں قائم ہونا. کھڑے اکڑے ہوئے ہیں، استقبال کر رہے ہیں. آپ کو کہا جاتا ہے جھک جاؤ، اپنے آپ کو جھکاؤ، تو آپ جھکتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں رکوع جاتے ہیں. رکوع آپ جھک جاتے ہیں. کہا جاتا ہے نہیں، یہ تم جھکے نہیں، آپ پھر واپس کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا جاتا ہے مکمل جھکاؤ اپنے آپ کو، تو پھر آپ مکمل کہتے ہیں. یہ ہے سجدہ. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو رب کے آگے 2% جھکانا سجدہ ہے، 10% جھکانا نہیں، 100%. بالکل ایسا جیسے آپ کے وجود میں ہاتھ ہیں، وجود کی غلامی کر رہے ہیں نا، یہ ہے سجدہ. آنکھیں کس کے لیے دیکھتی ہیں؟ وجود کے لیے، یہ ہے سجدہ. زبان کس کے لیے بولتی ہے؟ وجود کے لیے، یہ ہے سجدہ. زبان سجدہ کیے ہوئے ہے. بہر سجدے کا معنی کیا ہے؟ سجدہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مکمل جھکانا. مکمل جھکانا یعنی کہ جسے کہتے ہیں غلامی میں دے دینا، عبادہ میں دے دینا. ٹھیک ہے؟ خلق کیا تمہیں، پھر صبر کیا تمہیں. کس نے کیا؟ بول گئے خلقناکم، خلق کیا. کس نے خلق کیا تمہیں؟ ہم نے. تو جب خلق ہم نے کیا تو کس کو علم ہے تمہارے لیے فائدہ مند کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے، تمہارے کھانے کے لیے کیا ہے، تمہارا رزق کیا ہے، کیا نہیں ہے؟ کس کو علم ہے اس کا؟ جس نے خلق کیا اسے علم ہے نا. اللہ کو چھوڑیں ابھی، اللہ کو رہنے دے جہاں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو یہ دیکھنا ہے نا ہمیں خلق کیا کس نے. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے کسی وہ دیو ملائی اللہ پر نہیں جانا، کوئی تصور آتی نہیں. خلقناکم کیا کہا؟ خلقناکم، خلق کیا ہم نے تمہیں. اب سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی خلق میں غور کریں، دیکھیں کس نے آپ کو خلق کیا. تو جب آپ اپنی خلق میں غور کریں گے آپ کو پتا جائے گا یہ کائنات ہے جس نے آپ کو خلق کیا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ کائنات ہی ہے. ثم صورناکم، اسی کائنات نے آپ کو صبر کیا. تو ظاہر بات خلق کیا ہم نے تمہیں،
صبر کیا ہم نے تمہیں، تو سجدہ کس کے آگے کر رہے ہو، کس کے لیے کر رہے ہو؟ سجدے کا حکم کسے دیا جائے گا؟ اب اچھا اب آ جائیں سورہ آل عمران میں، اس سے بھی دہلا دینے والی بات اب آتی ہے. یہ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے وہ آیت نمبر ہے 6. سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 6. کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ هو الذی، ہوا کیا ہے؟ یہی وجود، یہ وجود جو ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ہوا یہی وجود ہے، یہ ہر طرف جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ مخلوقات کی صورت میں، اللہ جی یہی ذات ہے، یصورکم تمہیں صور کر رہا ہے. تمہیں کیا کر رہا ہے؟ صبر کر رہے ہیں. کہاں کر رہا ہے صور؟ فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں، ارحام میں. ٹھیک ہے جی. جی اب ذرا بتائیں سجدے کا حکم کب دیا گیا؟ صبر کرنے کے بعد. صبر کہاں کیا جا رہا ہے؟ ماؤں کے پیٹوں میں. تو خلق کیا ماں کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے؟ نہیں، خلق پیچھے ہے. سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ صبر خلق کرنے کے بعد کیا جا رہا ہے، صبر خلق کرنے کے بات کیا بعد کیا جائے. اور صبر کہاں کیا جا رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں. اور سجدے کا حکم صبر کرنے کے بعد. جب صبر ماں کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے تو سجدے کا حکم کب ہے؟ ذرا بتائیں ذرا. ماں کے پیٹ میں سے نکلنے کے بعد آئے گا یا پہلے آئے گا؟ نکلنے کے بعد ہے. ابھی آپ خود دیکھ لیں آگے کیا ہے. سجدے کا حکم آتا ہے یا نہیں آتا؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. لا الہ آ گیا سجدے کا حکم یا نہیں؟ الا هو العزیز الحکیم آیا سجدے کا حکم یا نہیں آیا؟ جی آ گیا سجدے کا حکم. اب ذرا مجھے بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سجدے کا حکم کسے دیا گیا؟ انسان کو نا. جی پہلی بات ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی ہو گئی ثابت. صحیح. دوسری بات سجدہ کر کون رہا ہے اور سجدہ کرنے سے انکار کون کر رہا ہے؟ یہ بھی بتا دیں. ابلیس. وہ چھوڑیں، وہ ان الفاظیوں پہ نہ جائیں، ادھر اپنی زبان میں بتائیں کہ جب سجدے کا حکم انسانوں کو دیا جا رہا ہے تو کیا انسان ہی ایسے نہیں ہے کہ جن میں سے کچھ تو سجدہ کر رہے ہیں اور کچھ سجدہ نہیں استکبار کر رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہے. جی کر. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی ہو رہا. تو میری پیاری بہن، پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ سجدے کا حکم ہم نے ملائکہ کو دیا. نہیں، یہ آیات ہیں، پورے قرآن میں جگہ جگہ یہی کہا گیا کہ سجدے کا حکم تمہیں دیا گیا. تم کون؟ تم آدم ہو. اب بتائیں آدم کون ثابت ہوتا ہے؟ کون آدم ثابت ہوتا ہے؟ انسان. یہ بشر جو ہے، یہ اسپیشی، مرد عورت جو یہ ہیں، یہ جنس ثابت ہوتا یا نہیں ہوتا؟ جی ہو گیا ثابت یا نہیں ہوا؟ ہو گیا نا. اب آئیں اس طرف. اب ایک ایک چیز جڑتی چلی جائے گی، ایک ایک چیز جڑتی چلی جائے گی. کیسے؟ ذرا غور کریں. آپ نے کہا کہ وہ جنت سے نکالا اور کہا کہ تمہارے جو آبا کو جس طرح شیطان نے جنت سے نکلوایا، کہیں ایسا نہ کہ ایسے تمہیں بھی نہ نکلوا دے. ایسا ہی ہے نا؟ جی. تو اور آدم کی آپ نے کہا جی جوڑا کیا ہے؟ ایسا ہی ہے. جسے کہتا ہے جی آدم کی بیوی ہوا، ایسا ہی ہے. جی جی. اچھا جوڑا کیا ہے؟ جوڑا تو یہی واضح ہو گیا. ایک وہ جو سجدہ کر رہے ہیں، دوسرے وہ جو سجدہ نہیں کر رہے. ایک وہ سجدہ کر رہے ہیں، دوسرے وہ جو سجدہ نہیں کر رہے. اچھا کوئی میڈیکل سائنس کا بندہ میرے سامنے لے آئیں، سائنس کا، کیمسٹری کا بندہ سامنے لے آئیں، کوئی بھی جو کہتا ہے میرے پاس میں بہت بڑا کیمیا دان ہوں، میں بہت بڑا جو ہے میڈیکل سائنٹسٹ ہوں. ٹھیک ہے، اس کو میرے سامنے لے آئیں. پہلے میں اس سے پوچھوں گا بھائی یہ بتاؤ کہ کوئی بندہ اگر کوئی بات مانتا ہے تو کیوں مانتا ہے، انکار کرتا ہے تو کیوں انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جواب نہیں دے پائے گا، وہ جواب نہیں دے پائے. حالانکہ اس کی فیلڈ ہے، کیونکہ وہ کیمسٹری کیمیا دان ہونے کا دعوے دار ہے، وہ میڈیکل سائنٹسٹ ہونے کا دعوے دار ہے. اس کے باوجود اس کو جواب نہیں. لیکن جب میں واضح کروں گا تو وہ تصدیق کرے گا، وہ کہے گا ہاں واقعتاً جو آپ نے بات کی یہ حق ہے، ایسے ہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی. یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی؟
अब जरा गौर कीजिएगा, अगर किसी को भी कहा जाता है यानी सजदा करो, सजदा करने का मतलब क्या है? पूरे कुरान में बार बार बताया, रब बार बार कहता है जब मैं तुम्हें हिदायत दूं, जब तुम्हें से रसूल भेजूं, तो रसूल मैं कब भेजता हूं? रसूल तब भेजता हूं जब जलाल मुबीन 100% होती गुमराहियां हैं। तो लिहाजा तब जब भी तुम्हारे पास हिदायत आए तो आगे से इस्तकबार नहीं करना, अपने आप को झुका देना। समझ आ रही है नहीं आ रही? ये ना देखना कि मेरे पास बड़ा माल है, दौलत है, वेल्थ है, ये है वो है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना। अगर तू अकड़ेगा उन चीजों के बल पर तो मारा जाएगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? अब कोई भी बंदा बात मानता है या नहीं मानता, हक है, अगर कोई हक बात साबित होती है उसको मानता है या इनकार करता है, वजह क्या है? वजह यह है, गौर कीजिएगा, आपकी बॉडी के अंदर दो तरह की एनर्जी वजूद में आती है। जब आप कोई भी रिस्क खाते हैं ना, कुछ भी खाते हैं, वो जब आपके खुलियों में जाके कीमियाई प्रोसेस में गुजरता है तो दो तरह की एनर्जी जो है वजूद में आती है, एक ठंडी एनर्जी, एक गर्म एनर्जी। अगर ठंडी और गर्म एनर्जी मतवाजन रहेंगी, जितनी यानी उतनी ठंडी हो जितनी ठंडी की जरूरत है, उतनी गर्म हो जितनी गर्म की जरूरत है, तो आप क्या होंगे? आप एक परफेक्ट बशर होंगे, हक पसंद होंगे। जैसे ही हक सामने आएगा ना उसे समझेंगे बल्कि अपने आप को झुका देंगे। समझा नहीं आ रहे? यानी आपके अंदर ठंडी एनर्जी जो है वो ड्राइवर होगी, ड्राइव कर रही है, ठंडी एनर्जी आपका ड्राइवर है, जिसे अरबों की जुबान में कहते हैं मलाइका। क्या कहते हैं? मलाइका। इसके बरक्स अगर आपके वजूद में गर्म एनर्जी का लेवल ज्यादा है तो गर्म एनर्जी क्या करती है? आग क्या करती है? आग के अंदर इश्तियाल होता है, आग जलाती है, आग तोड़ती है, बिखेरती है। ऐसा ही है ना? तो अगर आपके अंदर ठंडी एनर्जी, गर्म एनर्जी ज्यादा है तो गर्म एनर्जी को क्या कहा गया? गर्म एनर्जी जितनी भी उनको जान, और उनमें से जो आपके अंदर वो जिन, ठीक है ना, गर्म एनर्जी जिन। तो अगर आपके अंदर गर्म एनर्जी ज्यादा है तो आपके अंदर अकड़ रहेगी, इस्तकबार, आप हर लम्हे कहेंगे मैं ही परफेक्ट हूं, मैं जो कहता हूं वही ठीक है, मेरी मानी जाएगी, ये है वो है। अगर आप कमजोर होंगे तो आप यानी कि आप चालाकियों का इस्तेमाल करेंगे, आप अपने आप को झुकाएंगे, गधे को भी बाप बनाएंगे। और अगर आपके पास ताकत होगी तो आप अपना रंग बदल लेंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो मेरी प्यारी बहनी, पहली बात यह है कि सजदा करने का हुक्म जो है वो ये नहीं कहा गया कि जो है वो सजदा करने का हुक्म कतन ये नहीं कहा कि फरिश्तों को दिया गया, जी मलाइका को दिया गया, या सजदा को करने का हुक्म आदम को दिया गया। कि सजदा करने का हुक्म किसके लिए है? आदम के लिए। अब आदम में से जिन जो मलाइका हैं वो सजदा कर रहे हैं और जो जिन हैं वो सजदा नहीं कर रहे। समझ आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? अब गौर कीजिएगा, अब आए वापस उस आयत की तरफ, वो जो सूरह बकरा की और बाकी ऐसी आयात हैं। देखें, वाइज और तब कुल ना कहा हमने लिल मलाइकाती। अब गौर कीजिएगा, यहां दो लाम है, यहां दो लाम है, यहां अल मलाइका नहीं है, यहां दो लाम है और आगे मलाइका है। अब मौलवी क्या करते हैं? मौलवी एक लाम का तर्जमा करते हैं, एक लाम को खा जाते हैं। पहली लाम का मानी क्या है? उसके नीचे जीरो, उसका मानी है लिए, के लिए, ठीक है, के लिए। और आगे क्या है? आगे है लाम जिसका मानी है का, की, को। अब यहां बताया वाइज कुल ना ली, और तब कहा हमने के लिए। किसके लिए कहा गया? ये अब यहां पर ब्लैंक छोड़ दिए, नहीं बताया। लमलाइकाती, लाम से शुरू किया जा रहा है, लाम वही ऊपर मद है, यानी का मलाइकाती सुजूदु। मलाइका का मामला यह है कि मलाइका सजदा कर रहे हैं। मलाइका का मामला क्या है? मलाइका अब आगे आता है ली आदमा। ली आदा का मतलब ये नहीं कि मलाइका आदम के लिए सजदा कर रहे हैं, नहीं, मलाइका आदम के लिए सजदा नहीं कर रहे। सजदे का हुक्म आदम के लिए है, आदम के लिए था। समझ आ रही है नहीं? पीछे सवाल क्या छोड़ा है? वाइज कुलना ली, और वा और इज तब कुलना कहा हमने, ली के लिए कहा। अब किसके लिए कहा ये नहीं अभी बताया, ये नहीं बताया। इतनी बात करके आगे ये बताया जा रहा है कि जो मलाइका है, मलाइका का मामला ये है कि वो सजदा कर रहे हैं। अब आगे बताया जा रहा है ली आदमा, सजदे का हुक्म आदम के लिए था, आदम के लिए। समझ आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? अब आदम में से इल्ला, यानी इल्ला इब्लीस, जो इब्लीस हैं वो सजदा नहीं कर रहे। इब्लीस कौन है जी? जो इस्तकबार कर रहे हैं, आगे वाजे कर दिया। अब जो सजदा करने से इनकार कर रहे हैं, यानी जब हक आ जाता है तो उनको खुद को हक के आगे
جھکانے سے انکار کر رہے ہیں، نہیں ہم نہیں مانیں گے، حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی کیا کریں؟ واستکبر وکان من الکافرین، واستکبر، اور کیا کریں؟ استکبار کر رہے ہیں، خود اپنے آپ کو بڑا ہونے کے دعوے دار ہے، ہماری مانی جائے گی، ہم جو چاہیں وہ ہوگا، نہیں ہم مانیں گے، جا جو کرنا ہے کر لے، یہ ہے وہ وکانا کیا ہے؟ کانا وہی قانون میں جو طے شدہ ہے، من الکافرین، یہ تو کافرین میں سے ہیں ایسا کرنے والے، اور کافرین کون ہیں؟